وسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الف لام را كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت کے ساتھ پڑھی درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ اللہ علیہ۔ معزز سامعین محترم، گزشتہ رات کی تراویح میں سوا سپارہ جو پڑھا گیا ہے اس میں دو صورتیں بنیادی طور پر پڑھی گئی، ایک سورہ ہود ہے اور دوسری سورہ یوسف ہے۔ ان دونوں صورتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھوں گا، ان کے مضامین آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین محترم، سورہ ہود یہ ایسی صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل ہوئی تھی تو اس سورہ ہود میں اللہ تبارک تعالیٰ جل وعلا نے اس کے اثرات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اور شخصیت پر حضور کے یہ صورت اثر انداز ہوئی۔ اور وہ کیسے؟ میرے آقا علیہ السلام کی 60 سال عمر تھی تو حضور علیہ السلام کے سر کے بال بھی اور داڑھی کے بال بھی بالکل سیاہ تھے، لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ ہود اتری ہے تو میرے سرکار علیہ السلام کے داڑھی کے کچھ بال سفید ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں لگتا ہے کہ آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی چہرے کی جلد بھی جوانوں سے بھی زیادہ صحت مند اور جسمانی لحاظ سے حضور علیہ السلام تندرست تھے، لیکن داڑھی اور سر کے بال 18 بال گنتی کے وہ سفید ہو گئے۔ اب وہ سب سے جدا گانے ہی نظر آتے تھے۔ اب انسان کے سارے بال اگر سیاہ ہوں نا اور ایک آدھا بال اگر سفید ہو تو وہ سفید بال سب سے زیادہ نظر آئے گا۔ تو حضور کے 18 بال تھے جو سفید ہوئے تھے۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ یہ جو سورہ ہود ہے اس میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، ان قوموں کے عذابات کا ذکر ایک صورت میں کیا۔ تقریباً 6-7 مختلف قوموں کا ذکر ایک صورت میں آیا ہے، اور وہ اور قوموں کے غرق ہونے کا ذکر ہے، اللہ نے کیسے ان کو غرق کیا۔ اس لیے یہ سورہ مبارکہ سن کے میری طبیعت اور میری فطرت میں چینجنگ آئی ہے کہ اس غم میں کہ کہیں جو عذاب پہلی امتوں پہ آئے تھے وہ میری امت پر نہ آئے۔ تو حضور نے پھر اللہ سے ایک دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کے نہ تو چہرے بدلنے، یا اللہ نہ تو میری امت کے اوپر اجتماعی عذاب آئے۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ دونوں دعائیں قبول ہوئی۔ فرمایا حبیب ہم آپ کی نہ قوم، آپ کی امت کے نہ چہرے بدلیں گے۔ آج دیکھیں امت کیا کیا نہیں کر رہی۔ خالی ملاوٹ کے اوپر اگر آپ آ جائیں تو آٹے میں کیا کیا ڈال کے لوگوں کو کھلائی جا رہے ہیں۔ کیا جراثیم جو یوکرین والے سمندر میں پھینک رہے تھے گندم، وہ پاکستان میں آ گئی۔ پاکستانی گورنمنٹ نے کہا ہمیں تو اسی کھوانے اپنی عوام کو زہر بنا کے کھوا رہے ہیں۔ ملاوٹ کے نام پر کیا کیا نہیں ہو رہا۔ دودھ میں کیا کیا ڈال کے نہیں ہم دے رہے، کیمیکل، پتہ نہیں وہ انسان کے جسم پر لگانے کے بھی لائق ہے نہیں، لیکن لوگوں کو پلا رہے ہیں وہ، لیکن چہرہ کسی کا نہیں بدل رہا۔ پہلی قوموں نے صرف تاخیر کی، حکم یہ تھا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، اللہ نے بندر بنا دیا ان کو۔ کچھ نے شکار کیا اور کچھ لوگوں نے ہیلہ اپنایا کہ چلو اتوار کو شکار کر لیں گے، لیکن ہفتے والے دن ٹوئے بنا لیے، وہاں پر گڑھے بنا لیے دریا کے کنارے تاکہ مچھلیاں آگے اس میں گر جائیں، اگلے دن پکڑ لیں گے۔
تو اللہ نے ایک کو خنزیر بنایا اور دوسرے کو بندر بنا دیا۔ تو ان اقوام کے عذابات کا ذکر خالی سورہ ہود میں آیا، اس لیے سرکار کے داڑھی کے اور سر کے بال سفید ہو گئے غم کی وجہ سے۔ دیکھو سرکار کو اپنا غم نہیں تھا۔ اب یہاں آپ کو ایک نقطہ سمجھاؤں، حضور کو اپنا غم کوئی نہیں۔ سورہ ہود میں سارا غم کس کا ہے؟ امت کا ہے، اپنی امت کا غم ہے۔ وہ امت کے غم نے سرکار کے داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے۔ تو انسان کو بعض دفعہ بڑھاپا جو جلدی آتا ہے نا، وہ غموں کی وجہ سے، داڑھی کے بال سفید ہوتے ہیں۔ ابھی جوان ہوتا ہے تو جناب سر کے بال داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں کئیوں کے، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کو کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی۔ کئیوں کو بیماری ہوتی ہے، کئی کو جوانی میں بال سفید ہوتے ہیں، لیکن کئیوں کو جوانی میں اچانک ہی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ غم کی وجہ سے ہے۔ تو غم کی علامت حضور کے چہرے پر اور داڑھی کے بالوں پر اور سر کے بالوں پر ظاہر ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں جو پہلی شروع کا رکوع ہے اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم کی ہیں۔ نمبر 1 پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے قرآن مجید جو ہے یہ حکمت والا بنا کر بھیج دیا ہے، اب تم لوگ قرآن سے فائدہ اٹھاؤ، قرآن سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ اب یہ حکم تو ہمیں بتا دیا کہ ہر چیز اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بیان کر دی ہے، آیات ثم فصلت، ہر چیز واضح کھول کے رکھ دی ہے قرآن مجید کی۔ اور اللہ تعبد الا اللہ، پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنانا، عبادت صرف اللہ کی کرنی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اے حبیب آپ فرما دو اللہ نے مجھے تمہارے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار کے 2 کام تھے جو سورہ ہود میں اللہ نے بیان کیے، ایک تو ڈر سنانے والا، دوسرا خوشخبری سنانے والا۔ اچھا کام کرو گے خوشخبری ہے سرکار کی طرف سے، اور برا کام کرو گے تو نبی علیہ السلام کی طرف سے پھر ڈر اور خوف اور عذاب کا نبی علیہ السلام پیغام پہنچانے والے۔ اور اس کے بعد اگلی جو بات ہے جس سے آج ہر بندہ ہی پریشان ہے، یار حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، گزارا نہیں ہو رہا، اللہ نے اس کا حل قرآن میں سورہ ہود میں بتا دیا۔ اتنا بڑا حل اللہ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میرے بندو اگر تم میری بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، اگر مجھ سے معافی مانگتے رہو، اگر گناہ بھی ہو جائے تو پھر لوٹ آؤ، تو کیا ہوگا؟ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو، اللہ سے اپنا تعلق بنا لو۔ جب ایسا ہوگا تو اللہ فرمائے یُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ پھر تمہارے ساتھ ایک وقت مقرر تک وعدہ کرتا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا، اللہ تمہیں دنیا کی تمام فراخیاں خوشحالیاں عطا فرما دے گا جب تم اپنے رب سے اپنا تعلق درست کر لو گے۔ اللہ نے دنیا کی خوشحالی اور دنیا کی مال و دولت استغفر اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور میں نے الحمدللہ یہ ایک وظیفہ صبح کی نماز سے فرض و سنت کے درمیان کرتا تھا، اور اس کا میں نے تجربہ بھی مجھے کل ہوا۔ حدیث شریف میں آیا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، یہ کسی امام کا قول ہے، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن اس میں یہ لکھا تھا کہ جو بندہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان 100 باری پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ملا کے جب پڑھتا ہے نا، تو بزرگان دین فرماتے ہیں دنیا کی دولت، دنیا کا مال یا دنیا اس بندے کے پاس جھک کر اور ذلیل ہو کر آتی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کا مال دولت، دنیا داری، یہ اس کے سامنے جھک کر آتی ہے ذلیل ہو کر، یعنی اس کو پیسہ کمانے کے لیے ذلیل نہیں ہونا پڑتا، اللہ اس کو عزت کی روٹی دیتا ہے۔ اس بندے کو پھر ذلیل نہیں ہونا پڑتا رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا، بلکہ رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جو 100 باری فجر کی سنت اور فرض کے درمیان یہ وظیفہ کر لے، یہ کافی عرصے سے کر رہا تھا، کل مجھے اس کا اندازہ ہوا الحمدللہ اپنی آنکھوں سے۔ اس کا ایک بندے کو میں نے یہ بتایا تھا تو وہ بھی میرے ساتھ تھا، میں نے کہا یار دیکھا ہے کہ جو بندہ کسی کو کسی کھاتے میں نہیں گنتا، کروڑ پتی آدمی جناب، وہ ترلے لے رہا ہے فون پر، معافیا مانگ رہا ہے، آپ کی مہربانی، آپ میری یہ بات مان لیں، آپ کی مہربانی،
وہ میں کہا بھائی میں تو غریب آدمی ماڑا بندہ، میرے ترلے کیوں لے؟ وہ بھائی اب ترلے میرے نہیں ہیں، اصل میں سارا کمال اس استغفر اللہ کا اور اس تسبیح کا ہے۔ کروڑ پتی آدمی کو کیا ضرورت ہے کہ مولوی داڑھی جناب مولوی کے ساتھ ترلے لینے کی، لیکن ترلے لے رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو بات تھی میں ٹھکرا کے آیا، میں کہا رکھ اپنے پاس، کوئی ضرورت نہیں تیرے پیسے کی ہمیں۔ بعد میں وہ جناب فون پہ معافی مانگے کہ آپ کی مہربانی، آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں ہمیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے نا، قرآن کہتا ہے یمتعکم متاعا حسنا، رات کی تراویح میں اللہ نے بتایا کہ میں دنیا کی ساری فراخیاں اس کو دے دیتا ہوں جو توبہ کرتا ہے۔ اب اللہ کے دروازے تو خزانوں کے کھلے ہیں، رستہ بھی بتا دیا ہے، اب چل کے تم نے جانا ہے، چل کے آپ نے جانا ہے۔ یہ دنیا ذلیل ہو کے آئے گی، دنیا کا پیسہ ذلیل۔ آج کل حالات کیا ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب سانو تھوڑا مل جائے گی تو مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ الحمدللہ غیرت اور عزت کے ساتھ اللہ سے مانگا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ویسے دیتا ہے۔ اس کے لیے ذلیل نہیں ہونا پڑتا، ورنہ لوگ بڑے ذلیل نیچے لگ جاتے ہیں پیسوں کے لیے کسی کے، لیکن یہ سارا کمال ان وظائف کا ہے۔ اپنی زندگی کے معمول بناؤ، اگر چاہتے ہو تو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ جو بھی زمین پر چلنے والا جاندار ہے، چاہے انسان ہے چاہے جانور ہے چاہے جنات ہے، اللہ فرماتا ہے إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کے رزق کی ذمہ داری اس کے رب کے اوپر ہے۔ اور رب نے تو خود فرمایا میں رازق ہوں، میں رازق ہوں۔ آج اگر بندوں کے ہاتھ میں آ جائے نا لوگوں کی روٹیاں تو وہ ویسے بھوکا مار دے۔ آج کسی کے پاس گندم کا ٹھیکہ آ جائے تو وہ جناب گندم بھی بند کر دیتا ہے، مارکیٹ میں آنے نہیں دیتا کہ لوگ بھوکے مرے، ریٹ بڑھ جائے۔ لیکن رب کا وعدہ ہے کہ رزق کا وعدہ کس کا ہے؟ میرے رب کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری ذمہ داری ہے رزق دینا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کے ماں کے پیٹ میں ابھی 4 مہینے تھا، اس وقت ہی اس کا رزق بھی لکھ دیا، اس کی زندگی بھی لکھ دی، اس کی موت بھی لکھ دی، اور اس کا نیک ہونا یا بد ہونا یہ بھی لکھ دیا۔ جب فیصلہ روٹی کا ہو چکا ہے تو بھائی روٹی کی فکر کم، روٹی دینے والے کی فکر زیادہ کرو، اس کی فکر کرو۔ روٹی آپ کے پیچھے، لوگ پریشان ہیں روٹی کے لیے، حالانکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مولوی کا لگتا بڑے کو دیہڑیاں لگ رہی ہیں، ایسے کوئی چکر نہیں ہے۔ محنت مزدوری اپنا کار کرتے ہیں، کام کر کے کماتے ہیں، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جناب بڑا کوئی بزنس ہے ہمارا، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ سے عزت کا اور غیرت والا پیسہ مانگا۔ بغیرت ہو گئے تو پیسے تو وہ بازاری عورتیں بھی کما لیتی ہیں، لیکن اللہ سے مانگو تو عزت والی روٹی مانگو۔ اللہ تعالیٰ روٹی تو دینی ہے لیکن اللہ عزت والی دے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ کر دیا رزق کا، وعدہ کیا ہے۔ اب رزق عزت والی حلال والی وہ تمہارا فیصلہ ہے، یہ حرام والی اور بری، اور انسان کا اپنی عزت بیچ کر کوئی روٹی کمانا یہ تمہارا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، لکھ دیا گیا۔ اب تم ہے چاہے حلال کر کے لو چاہے حرام کر کے لے لو۔ اور اللہ فرمایا کل فی کتاب مبین، یہ ساری باتیں میں نے ایک کتاب میں لکھ دی ہیں، اس کتاب کا نام ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ جس میں انسانوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ نے ہمیں بڑی آپشن دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اے میرے بندو اگر تم دعا کرو، یہ وظائف کیا ہوتے ہیں؟ یہ دعا ہوتی ہے۔ اگر تم دعا کرو، نمبر 2 صدقہ کرو، تو میں تمہاری لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل دوں گا۔ یعنی بعض دفعہ انسان کے نصیب میں تھوڑا رزق ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیتا ہے، تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ 1 دو گے تو 10 ملے گا، 10 دنیا 70 آخرت ہے۔ تو اللہ نے سارے فیصلے کر دیے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا نا ایک شخص، اس نے حضرت موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ اللہ سے جا کے کہنا مجھے نا ساری جو میرے نصیب کی روٹی ہے نا وہ ایک دفعہ ہی دے دے، جتنا میرا رزق ہے وہ سارا ایک دفعہ دے دے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا یا اللہ وہ فلاں بندہ تو ایسے کہہ رہا ہے میرا سارے نصیب والی جو رزق ہے ایک دفعہ چاہیے مجھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا موسیٰ اس کو ہم سارا رزق دے دیتے ہیں. اچھا دے دیا تو کہا یار تیری زندگی اتنی ہے، تیری اتنی زندگی کا سارا رزق ہے تیرا، پکڑ. فرشتے لے آئے، جتنی گندم اس نے زندگی میں کھانی دینا وہ بوریاں کی بوریاں پڑی ہوئی ہے. ظاہری بات ہے انسان اپنی زندگی کا حساب لائے تو انسان کتنی گندم کا آٹا کھا جاتا ہے، کتنے چاول کھاتا ہے، وہ سارے اکٹھے مل گئے اس کو. اب وہ پریشان اس کا کیا کروں. اس نے کہا یار چل ٹھیک ہے جڑا نصیب چ وہ مل گیا ہوں اللہ دے نہ کوئی سودے بازی کرنے. اس نے سارے غریبوں کو جمع کیا، سب کو بانٹنا شروع کر دیا، سب کو بانٹنا شروع کر دیا. تھوڑا سا رہ گیا، اس نے کہا چل ٹھیک ہے اپنے لیے رکھ دیا، تھوڑا سا 1-2 دن کا راشن اپنے لیے رکھ دیا، بقایا سارا بانٹ دیا. موسیٰ علیہ السلام آئے، کچھ دنوں کے بعد دیکھا، پھر اس کے بعد ڈھیر لگے. کہا یا اللہ یہ بندے نے تو سارا بانٹ دیا تھا، اس کے بعد پھر کہاں سے آیا؟ فرمایا موسیٰ وہ بندے نے سارا کچھ دے کے میرے ساتھ سودا کر لیا. جب رب کے ساتھ سودا ہونا اس سودے میں خسارہ نہیں ہوتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جس کنویں سے پانی نکلتا رہتا ہے پانی کم نہیں ہوتا اور پانی خراب بھی نہیں ہوتا. اس طرح جس جیب سے اللہ کے راستے میں پیسہ نکلتا رہے وہ جیب سے آتا ہی رہتا ہے، بند نہیں ہوتا. یہ بات ہے اللہ کا وعدہ ہے. تو سورہ ہود میں یہ تو ایک چیز تھی. اس کے علاوہ عذابات کا ذکر ہے، وہ میں نے مختصر آپ کو بتا دیا ہے. اگلی سورہ یوسف. سورہ یوسف بڑی انٹرسٹنگ صورت ہے اور یہ اتری کب تھی؟ مکہ مکرمہ میں. یہ اس موقع پر نازل ہوئی. ایک یہودی آیا مکے میں، ابھی سرکار مدینہ نہیں گئے، مکے میں ایک یہودی آ گیا اور آ کر کہنے لگا جی آپ ہمیں بتائیں کہ ایک ایسا شخص تھا جو رہتا تھا کنعان فلسطین میں، اور فلسطین میں رہتے ہوئے وہ شخص ہجرت کر کے گیا مصر میں آ کر وہ پہلے بنا بادشاہ اور وہ نبی بھی تھا. پہلے بادشاہ پہلے نہیں تھا، بادشاہ بعد میں بنا، پہلے نبی تھا، اس نے قید کاٹی. اچھا نبی علیہ السلام کو اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آگاہی نہیں تھی، اللہ نے بتایا ہی نہیں تھا. اب جب حضور سے سوال کرنے کا وہ یہودی ارادہ کر رہا تھا کہ میں مسلمانوں کے نبی سے ایک سوال کروں گا، ایک ایسا شخص نام نہیں بتایا. اور تب تک سرکار دو عالم علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں علم بھی نہیں تھا، کیونکہ ابھی آیات اتر رہی تھی، قرآن ابھی اتر رہا تھا، قرآن کا پورا اتر گیا تھا اس وقت. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے پوری سورہ یوسف اول سے لے کر آخر تک سرکار پر نازل کر دی. یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کے واقعات بتا دیے اکٹھے. اور یہ واحد سورہ یوسف ہے جس میں اللہ نے کسی نبی کی سٹوری، کہانی اور قصہ مکمل بیان کیا شروع سے لے کر آخر تک. اور کسی بھی نبی کا قصہ قرآن میں ایسے تفصیلی بیان نہیں ہوا اکٹھا. حالانکہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا ذکر آیا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ایک سورہ مریم میں تھوڑا سا آ گیا، پھر سورہ طٰہٰ میں آ گیا، پھر سورہ آل عمران میں آ گیا. اس طرح مختصر اکٹھا نہیں آیا. حضرت یوسف کا سارا قصہ سورہ یوسف میں مکمل آیا. تو نبی علیہ السلام سے سوال جب کرنا آیا تو بتائیں جی وہ کون تھا؟ میرے سرکار نے بتا دیا وہ حضرت یوسف تھے. اور وہ حضرت یوسف وہ تھے جن کو رب نے میٹھے حسن والا بنا کر بھیجا. اب سرکار نے حضرت یوسف کو میٹھے حسن والا کیوں کہا؟ اس لیے میرے سرکار نے فرمایا میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے. اب آپ جب کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں زیادہ کھائی جاتی ہے؟ نہیں کھائی جاتی، جی بڑھ جاتا ہے، لیکن نمکین چیز بندہ کھاتا ہی رہتا ہے. اس طرح حضور نے فرمایا میں نمکین حسن والا، مطلب سرکار کو جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہتا تھا، جی نہیں بڑھتا تھا. اور حضرت یوسف کو جو تھوڑا سا دیکھتا تو اس کو جی بڑھ جاتا تھا، یعنی اتنا چہرے پہ روب تھا. تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں شروع میں قرآن نے ایک جملہ کہا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اللہ نے فرمایا حبیب پورے قرآن میں اگر تمام قصوں میں اور واقعات میں اگر بہترین واقعہ ہے نا تو وہ حضرت یوسف کا واقعہ ہے. بڑے سبق ہیں اس صورت میں، بڑے سبق ہیں، اللہ نے بڑے سبق بتائے ہیں اس میں. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور کیا دیکھا؟ اس قال یوسف لابیہ، اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ اسرائیل لقب ہے. اور اسرائیل اس زبان میں
کہا جاتا تھا عبداللہ کو، اللہ کے بندے کو اسرائیل، یعنی ایل کا بندہ، اللہ کا بندہ، اس کو اسرائیل کہا جاتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب کو، جو حضرت یعقوب کا ایک لقب ہے اسرائیل، ان سے کہا یا ابتی، یا اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے سورج کو بھی دیکھا، چاند کو بھی دیکھا، ستاروں کو بھی دیکھا، 11 ستاروں ہی دیکھے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سورج بھی، چاند بھی، 11 ستارے بھی۔ اب یہاں سے واقعہ شروع ہوا تو کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے بیٹے یہ واقعہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ کیوں؟ اگر تم نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو بھائی تمہارے سن کے فیکید لک کیدا، پھر وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ نے حضرت یوسف کو چن لیا نبوت کے لیے بھی، اور یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ پھر ان کے بھائی آئے، کہنے لگے ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم نے جنگل میں جو ہے نا وہ سیر کرنے جانا ہے۔ تو لے گئے ساتھ، اور جب لے کے گئے تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، اور ان کے کرتے کو لے آئے، کرتا پھاڑ دیا، اور اس پر ایک بھیڑیے کا خون لگا دیا، بھیڑیے کو مارا، بھیڑیے کا خون لگایا کرتے پہ، اور لے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ یعقوب علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ اس بچی کا خیال کرنا کہیں اس کو بھیڑیا نہ اچک لے۔ بھائیوں نے بہانہ بنا دیا، کہا جی اس کو تو بھیڑیا کھا گیا، لیکن پھینکا کہاں تھا؟ کنویں میں۔ اور کس نے پھینکا؟ اپنے بھائیوں نے، اپنے بھائیوں نے پھینکا، حسد کی وجہ سے، کہ حضرت یعقوب اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں تھا یعقوب علیہ السلام جو محبت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو چن لیا تھا۔ جس کو رب جس سے محبت کرے تو رب کے نبی بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو بالآخر وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے نکالا، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھا ایک خوبصورت بچہ ہے، اس کو اپنے ساتھ مصر لے گئے، مصر میں جا کر بازار میں بیچا۔ وقت کا نبی ہے، اور بازار میں یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں جب بیچا، یہ قصور تھا مصر والوں کا کہ مصر والوں نے حضرت یوسف کی بولی لگائی، اور لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن باری باری آتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو لوگ کہتے ہیں یار تمہارے پاس اتنا پیسہ تو ہے نہیں کہ تم یوسف کو خرید سکو۔ تو کہا نہیں، خرید تو نہیں سکتے، لیکن ہم ان کے خریداروں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بالآخر زلیخا نے اور اس کے شوہر نے خرید لیا، اور زلیخا لے گئی اپنے گھر۔ جب لے کے گئی تو وہاں پر اپنے بچے کی حیثیت سے، اولاد کی حیثیت سے پالا، کیونکہ زلیخا کی اولاد تو تھی نہیں۔ اب جب پالا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام تھوڑے سے جوان ہوئے، وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلے گئی یوسف علیہ السلام کی محبت میں، آنکھوں سے دیکھنا بند ہو گیا، حتیٰ کہ یوسف کہہ کے اب ہر وقت حضرت یوسف کا نام لیتے رہتے یعقوب علیہ السلام۔ تو بھائی کہنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے کہ ہمارے باپ جو ہے نا یہ اس کی محبت میں نا دیوانہ ہو گیا ہے۔ نعوذ باللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یوسف کی محبت میں ہمارا باپ جو ہے دیوانہ ہو گیا، ہر وقت اس کا نام لیتا، بس ٹھیک ہے اس کو بھیڑیا کھا گیا، اب کیوں اس کا نام لیتے؟ لیکن جناب یعقوب فرماتے تھے کہ مجھے معلوم ہے یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، میرا یوسف زندہ ہے۔ اب اتنے عرصہ گزر گیا، یوسف علیہ السلام وہاں پل رہے۔ اب زلیخا نے ایک دن دیکھا یوسف علیہ السلام بڑے جناب اپنا آپ کپڑے پہنے ہوئے، بڑے حسن و جمال تو ویسے ہی تھا حضرت یوسف کا۔ تو زلیخا جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام پر دل ہار بیٹھی، اور جہاں بیٹھتی زلیخا حضرت یوسف کا نام لیتی۔ تو عورتوں نے کہا تو دیوانی تو نہیں ہو گئی، ایک نوجوان لڑکا ہے، تیری عمر دیکھ اس کی دیکھ، تو اس کا نام لیتی رہتی۔ کہا تم نے ابھی یوسف کو دیکھا نہیں، جب تم یوسف کو دیکھ لو گی تو تم بھی یہی کہو گی کہ یوسف جیسا کوئی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہمیں دکھاؤ تو صحیح۔ اب ان عورتوں کو مصر کے بازار میں بیٹھی، اب عورتوں کے ہاتھوں میں چھری پکڑائی، سیب پکڑائے، اور یوسف علیہ السلام کو کہا ادھر سے گزرو، سامنے صرف گزر جاؤ۔ جب جناب یوسف علیہ السلام گزرے، تمام عورتیں ابھی پھل کاٹ رہی تھی، جب یوسف علیہ السلام کی نظر پڑی ہوش و واس کھو بیٹھے۔
ہوش و آواز کھو بیٹھے اور انگلیاں کاٹ لی بے خیالی میں حضرت یوسف کو دیکھنے پر۔ مصر میں کٹی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف دیکھ کر کٹی مصر میں انگشت زنا، حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ سر کٹاتے ہیں آقا تیرے نام پہ مردان عرب، ان عورتوں نے بے خیالی میں انگلیاں کاٹ دی اور ڈر کا احساس بھی نہیں ہوا، اور حضور کو دیکھ کر تو ہوش و حواس میں صحابہ نے گردنیں کٹائی ہیں۔ یہ ہے فرق۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کا بڑا تفصیلاً قصہ بیان کیا۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام کی جو بولی لگائی تھی نا قوم نے، یہ ان کے حق میں غلط چیز ثابت ہوئی کہ انہوں نے نبی کی توہین کی، ان کو بیچا ہے۔ نبی تو دنیا میں لوگوں کو آزاد کرنے آیا ہے اور قوم نے نبی کو غلام بنا لیا۔ تو جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے زلیخا پڑی، 7 دروازے بند کیے اور حضرت یوسف کو اندر غلام کے ذریعے سے لے کے آئی۔ جب 7 آخری دروازہ اندر کا بند ہوا نا تو قرآن مجید میں فرمایا ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر بڑا شدید ہوتا ہے۔ قرآن نے شیطان کا جو مکر ہے نا، شیطان کی چال، اس کو کہا ہے شیطان کی جو چال ہے وہ بڑی کمزور ہے، لیکن عورت کی چال کو اللہ نے فرمایا بہت بڑا، عورت کی چال بہت بڑی ہوتی ہے، مکر عورت کا۔ یہ قرآن عظیم میں بیان ہوا۔ اب زلیخا لے تو آئی جناب یوسف علیہ السلام کو بدنیتی سے، اور حضرت یوسف کو جب علم ہوا کہ یہ بدنیت سے، تو 13ویں سپارے کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ بیان کی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور رحیم۔ یا اللہ میرا نفس، میں اپنے نفس سے بری ہوں، میرا نفس تو برائی کے گمان کرتا ہے اور برائی کی رغبت دلاتا ہے، لیکن میرا دل میرے مولا تیرے ساتھ ہے۔ نفس کی چال میں نہیں گئے۔ یوسف علیہ 7 دروازے بند، اور وہاں پر اللہ نے فرمایا اگر یوسف ہماری برہان کو نہ دیکھتے تو زلیخا کی زد میں آ جاتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کی ایک برہان، اللہ کا ایک معجزہ دیکھا۔ وہ کیا تھا کہ حضرت یوسف کی آنکھوں کے سامنے جناب یعقوب علیہ السلام کا چہرہ آ گیا۔ جب یعقوب علیہ السلام کا چہرہ سامنے آیا آنکھوں کے تو وہیں پر بھاگے، پتہ ہے آگے دروازے پہ تالا لگا ہے، تالا بغیر چابی کے نہیں کھلتا، لیکن یقین ہو نا، تو جب یقین ہوتا ہے تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو بھاگے، پہلا دروازہ کھلا، دوسرا کھلا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 7 دروازے کھل گئے، اور یوسف علیہ السلام کو بلاکر زلیخا نے پیچھے سے پکڑا، اور جب بھاگے تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ زلیخا نے الزام لگایا اور حضرت یوسف کو کہا کہ اگر تم میرے ساتھ خلوت میں نہ آئے تو میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس نے میرے ساتھ برائی کی ہے اور تمہیں سزا ملے گی۔ تو حضرت یوسف نے بڑا ہی ایمان افروز جملہ کہا دنیا کی سزا تو برداشت ہے، آخرت کی برداشت نہیں ہے۔ فرمایا کوئی نہیں، تم الزام لگا دو ہم پہ، جیل ہی جائیں گے نا، کوئی نہیں، سزا منظور ہے، لیکن تم بلیک میل نہیں کر سکتی۔ جناب یوسف علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو عدالت میں قاضی کے سامنے پیش ہوئے، اس نے الزام لگایا تو قاضی نے کہا اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہوگا تو حضرت یوسف کا قصور ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگا تو زلیخا کا قصور ہے۔ جب ثابت ہو گیا پیچھے سے کرتا پھٹا تھا، قد من دبر، پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی عزت بچانے کے لیے جیل میں ڈال دیا کہ اب تو پورے شہر میں بات پھیل جائے گی کہ زلیخا حضرت یوسف کو برائی کی نیت سے لے کر آئی تھی اور حضرت یوسف نے اپنا آپ بچایا۔ بالآخر کافی عرصہ باہر ہے، مصر کا بادشاہ بدل گیا، دوسرا بادشاہ آ گیا، اور ایک شخص جو حضرت یوسف کے ساتھ رہتا تھا اس نے کہا کہ آپ کو خوابوں کی تعبیر معلوم ہے؟ تو میں نے خواب دیکھا 7 پتلی بھینسیں موٹی بھینسوں کو کھا رہی ہیں، کمزور بھینسیں۔ تو کہا آپ مجھے بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت یوسف نے فرمایا 7 موٹی بھینسوں کو پتلی بھینسیں کا، اس کا مطلب آنے والے جو 7 سال ہیں یہ خوشحالی کے ہوں گے، اس کے بعد کے 7 سال قحط کے ہوں گے، بارش نہیں ہوگی۔
تو فرمایا ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو اس کو میرا یہ پیغام دے دینا۔ بادشاہ چینج ہو گیا تھا، بادشاہ کے پاس گئے، وہ شخص آزاد ہو گیا جیل سے۔ جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ کو بولا کہ ایک شخص ہے، اس نے خواب میں نے جو دیکھا تو اس نے تعبیر بتائی ہے، آنے والا زمانہ ایسا ہوگا بارشیں نہیں ہوں گی۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو اس نے بلوایا اور کہا کہ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو یہ قوم قحط سے باز آ جائے، قحط سے بچ جائے، تو تم وزیر خزانہ مجھے بناؤ۔ حضرت یوسف خود وزیر خزانہ بنے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ امور سلطنت چلانا یہ نبیوں کے شیبہ ہے۔ بنی اسرائیل کے نبی کانا تسوسہم الانبیاء فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے نبی بھی اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوموں کے حکمران ہوتے تھے، اور فرمایا میری امت کے حکمران، فرمایا میرے بعد میری امت کے علماء یہ کام کریں گے۔ ظاہری بات ہے اگر دین کا نہ پتہ ہو تو سربراہی کو کر ہی نہیں سکتا، اصول ہی نہیں سمجھتا، نہ اس کو قرآن آتا نہ حدیث آتا ہے، تو وہ کیسے قوم کی سربراہی کرے گا۔ جناب یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا۔ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بننے کے بعد بادشاہ بن گئے، حتیٰ کہ کنعان فلسطین کے لوگ جہاں حضرت یعقوب رہتے تھے وہ سارے لوگ آئے گندم مانگنے کے لیے، اور اشیاء خوردنوش۔ جناب آٹا شاٹ ہو گیا، بارشیں نہیں ہو رہی، گندم کی پیداوار ہی نہیں ہوئی۔ اب سب لوگ مصر آئے۔ مصر میں حضرت یوسف سے کہا کہ ان کے بھائیوں نے ہی آ کے پہچانا نہیں حضرت یوسف کو، کہا کہ آپ ایسا کریں ہمیں گندم دے دیں، ہمارے والد اور والدہ بھی ہیں کنعان میں، ہم ان کے لیے بھی لے کے جانی ہے۔ تو یہ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں ان کو دودھ دے دوں گا، لیکن تم ان کو لے کر آؤ میرے پاس۔ یوسف علیہ السلام تو ان کو پہچان گئے بھائیوں کو اپنے، اتنا بیچ میں عرصہ گزر گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس انہوں نے کہا کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہے، یوسف علیہ السلام فرمایا ایسا کرو میرا کرتا لے جاؤ، اور کرتا لے کر جا کر اپنے باپ کی آنکھوں میں لگانا، اللہ ان کی بینائی لوٹا دے گا۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کے گئے، یوسف علیہ السلام کا کرتا ایسے لگایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، اور فرمایا حضرت یعقوب نے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میرا یوسف زندہ ہے، مجھے اس کرتے میں سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے، لیکن بھائی پھر بھی نہیں پہچان پا رہے کہ یہ یوسف ہے۔ جب دیکھا ایک بھائی تھوڑا سا جو بنیامین تھا نا، جو حضرت یوسف کا اپنا بھائی تھا اپنی والدہ سے، وہ پہچان کے کہ حضرت یوسف ہے، کہا انک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، لیکن تم میرے اس نام سے مجھے کیسے جانتے ہو؟ یہ نام تو میرا کنعان میں تھا، مصر میں لوگ مجھے یوسف کے نام سے نہیں جانتے۔ تو کہا آپ یوسف ہے؟ تو کہا ایسے آج یہ اس بادشاہت میں اس کر و فر میں آپ کیسے؟ کہا اس کے لیے بہت زیادہ قربانی دینی پڑی ہے، انسان کو کسی مرتبے پر جانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ حضرت یوسف نے جیل کاٹی ہے، اس کے بعد اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے۔ عزت انسان کو اگر تم چاہتے ہو کچھ بننا چاہتے ہو نا، تو پھر مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو کوئی مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو کوئی مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ حضرت یوسف نے قربانی دی، تو جب آئے وہی جو سورہ یوسف کے شروع میں بیان ہوا تھا کہ یا لم اے یعقوب علیہ السلام سے کہا ابا جان جو میں نے خواب دیکھا ہے کہ سورج چاند ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ تعبیر سچی ہوئی اتنے عرصے کے بعد کہ حضرت یوسف کے دربار میں بھائی بھی آئے، والد بھی آئے، والدہ بھی آئے، سب نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، سجدہ کیا۔ اب آپ سوچیں گے سجدہ تو حرام ہے، بھائی سجدہ ہمارے دین میں حرام ہے۔ پہلی قوموں میں سجدہ تعظیمی جو تھا وہ جائز تھا، یعنی کسی کو عزت دینے کے لیے، جیسے ہمارے لوگ پیر حضرات علماء کے ہاتھ چومتے ہیں، اس زمانے میں لوگ سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو اب تو وہ حرام ہے، اگر اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو کرے، لیکن وہ بھی منع ہے، تو وہ تعبیر تب سچی ہوئی۔ تو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اس موقع پر یہ سارا بتایا کہ یہ وہ خواب جو میں اپنے والد کو بتایا تھا، آج وہ خواب سچا ہوا۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت بڑے قحط سے بچا لیا، اور قحط میں آئی کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی تھی۔ اور آخری ایک بات کہوں گا، آج شاید پاکستان جو جس حالت پر کھڑا ہے
وجہ بھی اس کی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے نبی کی عزت پر جیسے بات کرنی چاہیے تھی اور جیسے نبی کی عزت پر اپنی حرکت اپنی طاقت استعمال کرنی چاہیے تھی، ہم نے وہ نہیں کی۔ یاد ہے نا آپ کو کہ جب حضور کے کارٹون بنائے فرانس والوں نے تو آپ کے ملک کے سربراہ نے کیا کہا تھا کہ جی اگر فرانس ناراض ہو گیا تو ہمیں روٹی کون کھلائے گا، ہماری اکانومی کا مسئلہ ہے، کر لو تجھے اکانومی کا مسئلہ حل ہے۔ جب تم نے نبی کی عزت کے ساتھ غداری کی ہے، آج دیکھو تمہاری قوم لائنوں میں لگ کر آٹے کے لیے ذلیل ہو رہی ہے۔ جب اپنے نبی سے تم غدار بنو گے نا نبی کی عزت کے، تو اللہ اس قوم کو ایسے ذلیل کرے گا۔ سورہ یوسف نے بتا دیا کہ پوری مصر کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بھوک اور تکلیف میں مبتلا کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنی نبی کی عزت نہیں کی۔ اور جو قوم اپنی نبی کی عزت کے لیے بات نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ ان کو ذلت ضرور دکھاتا ہے۔ یہ جو بے موسمی بارشیں ہیں، گندم بالکل تیار ہے، بارش ہو رہی ہے، کیا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ یہ بارشیں یہ اس کا موسم ہی نہیں ہے، لیکن یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ اگر ہم سے خوش ہوتا تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے موقع محل رکھا ہے ہر چیز کا۔ یہ تو شکر ہے آسمان جو قائم ہے یا ہمارے چہرے سلامت ہیں، یہ سرکار کی دعا ہے، ورنہ یہ بھی نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہمیں اس امت پر رحم و کرم فضل فرمائے اور ہمارے اعمال پر اللہ تبارک تعالیٰ رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔